ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل اسوہ حسنہ عطا فرمایا ہے۔ اس شریعت کے اندر ہمیں ہماری زندگی کے ہر موقع کا، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہماری دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہماری زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اس کی ہمارے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ عبادات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موقع کی عبادت کی وضاحت فرمائی اور اس کی قبولیت کے مواقع بھی ہمیں بتائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ کار بھی بتایا اور دعا کی قبولیت کے مواقع بھی بتائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع بھی ہمیں دیے اور ان کی مکمل طور پر رہنمائی فرمائی۔ ہمارے خوشی کے موقعوں پر باقی مذاہب کے لوگ ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کے ہاں کرسمس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، وہ اس عقیدے کے ساتھ کہ 25 دسمبر کو ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق عیسائی یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مان لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتے ہیں، تو اس طور پر وہ اس دن کو بھی مناتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، جب ہمارے پاس مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہم ان کی اس خوشی میں کسی طور پر بھی شریک نہیں ہو سکتے، چاہے وہ جہالت کی وجہ سے ہو کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ جہالت کی بنا پر اگر کوئی بندہ شریک ہو جائے تو پھر بھی اس کے لیے ان کے اس موقع پر ان کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ رشتہ داری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہو جائیں۔ شریعت تب بھی ہمیں ان کی اس خوشی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے آج کے دور کے اندر سیاست کا ایک عجیب رواج ہے، تو سیاسی طور پر ان کے ساتھ شامل اور شریک ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے ووٹ لیتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اگر ہم ان کی اس خوشی میں شریک نہیں ہوں گے تو یہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، تو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ان کی اس خوشی میں شریک ہوں تب بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو بندہ ان کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہو جائے، چاہے وہ کیک کاٹنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور معاملے کی وجہ سے ہو، ان کے ساتھ اس خوشی میں شامل ہونا، ان کا دستے بازو بننا یا ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کو ثابت کرنا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہیں، تو وہ گویا کہ اس 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اس عقیدے میں شریک ہوتے ہیں، تو اگر یہ عقیدہ اور یہ بات سامنے رکھتے ہوئے ان کی خوشی میں شریک ہوں گے تو آپ اپنے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، عقیدہ توحید بھی اللہ تعالیٰ نے اسی میں سمجھا دیا کہ میں خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، مجھ سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر ہم ان کی اس خوشی میں شریک ہو کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، آپ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل ضابطۂ حیات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل اسوہ حسنہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پاس اپنی عبادات کے مواقع بھی ہیں، ان کی قبولیت کے مواقع بھی ہیں، دعا کا طریقہ کار ہے تو ان کی قبولیت کے مواقع بھی ہیں۔ اگر خوشی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری خوشیوں کے موقع بھی عطا فرمائے ہیں، جیسے وہ لوگ ہماری ان خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتے،
ایسے ہی ہم بھی ان کے ان خوشی کے موقع پر ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔